الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كذب الفؤاد ما رأى آمنت بالله صدق الله العظيم بعد الصلاة والسلام نہایت واجب الاحترام والعلماء کرام سامعین حاضرین بزرگوں دوستوں بھائیوں یہ زیادہ شور ہو رہا ہے. بھائی افسر صاحب نے پچھلی ماہ میرے ساتھ رابطہ کیا. بھائی اسلم صاحب کے ساتھ بھی ایک ظاہر ہے پیار کا تعلق رہا. میرے حضرت صاحب قبلہ کے ساتھ بھی بڑی محبت تھی. تو اصال ثواب کی محفل ہے لیکن اچھا انتخاب کیا گھر والوں نے کہ میلاد اور معراج کا ذکر اور اس کے ساتھ جو ہمیں ثواب ملے گا وہ ہم اہل خانہ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس سے میرا خیال ہے کہ بڑا ذکر ہے کوئی نہیں نا. تو ظاہر ہے جتنا بڑا ذکر ہے پھر اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ملے گا. جو بات کر رہے تھے بڑی مسجد کی، یہ معراج کا موضوع نہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ مجھے اور آپ کے ایمان کے متعلق اور اس کی کیفیت کے متعلق یہ چونکہ اندر کا معاملہ ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد سے محبت کرے اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. وہاں سوچنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اور پھر دوسرا یہ جو گواہی علماء دے کسی کی کہ مسجد کی خدمت ہوئی. سورہ توبہ میں میرے اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. جو بے ایمان مرتا ہے نا اس کے لیے دعا نہیں. یہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ جو بندہ صاحب ایمان نہیں نا دنیا سے گیا اس میت کے لیے آپ نے دعا نہیں کرنی. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہو. تو یہ بس ایک جملہ ہے، اگر آپ اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیں. اصال ثواب کی میں یہ بات عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جب اللہ نے منع کر دیا کہ کوئی بے ایمان مرتا ہے تو اس کے لیے دعا نہیں کرنی، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے. یہ قرآن سنا رہا ہوں. تو اب اگر کوئی آپ سے جھگڑے نا دعا کے معاملے میں یا قبروں پہ جانے کے معاملے میں تو اس سے جھگڑا نہ کریں. یہ اپنے اپنے مردوں کی بات ہے. جن کے مردے بے ایمان جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. ان قبروں پہ جانے سے اللہ نے ویسے ہی روکا ہے، قرآن میں حکم ہے. تو یہ ان سے کہہ دیا کریں کہ بھائی یہ اپنے اپنے مردوں کی بات ہے، اپنی اپنی میتوں کی بات ہے. جو صاحب ایمان دنیا سے جاتے ہیں ان کے لیے حساب، ان کے لیے دعا بھی ہے، ان کے لیے ان کی قبروں میں بھی جانا ہے.
تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ علماء گواہی دیں کہ انہوں نے مسجد سے محبت کی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ان کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو جو مسجد سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ یہ دونوں موضوع بڑے ہیں، میلاد اور وہ بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا میں ظاہر ہے ولادت تو بہت لوگوں کی ہوئی، 1400 سال سے زیادہ گزر گئے، ابھی تک وہ میلاد کا استقبال ہو رہا ہے، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کی گواہی ہے، ہوتا رہے گا۔ جو میں بات آپ سے کرنے لگا ہوں، انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ کبھی یہ سوال ذہن میں ہوتا ہوگا نا کہ آخر ہم یہ ہر بات کو میلاد کے ساتھ ہی کیوں جوڑ دیتے ہیں؟ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ آج کی جدید دنیا یہ کہے گی کہ روٹی، کپڑا اور مکان اس کی بنیادی ضرورت ہے، یہی نعرے لگتے ہیں کہ روٹی بنیادی ضرورت ہے، مکان بنیادی ضرورت ہے، کپڑا اس کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن قرآن نے کہا نہیں۔ ان لوگوں کو کیا پتا؟ انسان کی بنیادی ضرورت زندہ رہنا ہے، پہلے اس کو زندہ رہنے کا حق دو۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جب اس نو مولود سے، اس بچی سے یہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کر دیا گیا؟ کیوں مار دیا گیا تجھے؟ آپ کہیں گے کہ یہ تو مشرکین مکہ کرتے تھے، قرآن کہتا نہیں۔ جو دوست مجھے جان کر کو پتہ ہے کہ میں بنیادی طور پہ قرآن کریم کا طالب علم ہوں، اس لیے گفتگو تو زیادہ ظاہر ہے قرآن کریم سے ہی ہوگی۔ زندہ رہنے کا حق دو، بنیادی حق زندہ رہنا۔ یہ بچوں کی سمجھ والی باتیں نہیں ہیں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میرے سامنے سے بچے اٹھا دیں، جو قرآن فہمی کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ ہوگا، اور جن کو ذوق نہیں ہے قرآن کریم کا ان کو ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں تو ملتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ہر دور کی میں بات کرنے لگا، شاید آپ کے گاؤں میں، آپ کے اس محلے میں، آپ کے شہر میں یہ معاملات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن قرآن نے ایک سوال اٹھایا ہے۔ قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ اور یُزَوِّجْهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں دے، وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جسے چاہے بانجھ رکھے کچھ بھی نہ دے، مالک ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں ایک سوال اٹھایا، کہتے سارے یہی ہیں، لیکن میرا اللہ فرماتا ہے کہ ایمان نہیں ہے ان کا ایمان نہیں ہے اس بات پہ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا،
اللہ کسی کے گھر خوشخبری دینے آ جائے، سبحان اللہ کوئی وزیر مشیر بادشاہ نہیں، کوئی غوث قطب ابدال نہیں، اللہ کسی کے گھر میں آ جائے مبارک دینے۔ مبارک اس بات کی بیٹی سبحان اللہ تو بیٹی کا نام سن کے ان کے منہ کالے ہو جاتے ہیں، اور پھر مسجد میں نماز پڑھنے بھی آ جاتے ہیں، سجدے کرنے بھی آ جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ تمہارے ماتھے رگڑنے کا نام سجدہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے محراب ڈال لیے اور کہا کہ ہم نے سجدے کیے۔ اس پیشانی کے پیچھے تمہارا دماغ ہے، فکر ہے، سوچ ہے۔ یہ پیشانی اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جھکائی تھی کہ مولا کریم میں نے اپنی ساری سوچ اور فکر تیری بارگاہ میں جھکائی۔ سبحان اللہ اور جس کا بیٹی کا نام سن کے منہ کالا ہوا ہے، اس نے اپنی سوچ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکائی، اس نے فکر نہیں جھکائی۔ اگر اس نے اپنی سوچ اور فکر جھکائی ہوتی تو وہ جیسا بیٹے پہ خوش ہوا تھا ویسے بیٹے پہ بھی خوش ہوا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، جب خوش ہی نہیں ہوتے تو اس کو زندہ رہنے کا حق کیا دیں گے؟ کیا دیں گے اس کو زندہ رہنے کا؟ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ جائے تو سمجھا کرو کہ سننے والے بڑے غور سے سن رہے ہیں، تو مجھے بھولی ہوئی بات یاد آ گئی، اس سے مجھے پتا چلا کہ آپ کی توجہ ہے، سبحان اللہ قرآن فہمی کے لیے آپ نے اپنے ذہن کھولے ہوئے۔ بڑھیا ایک واقعہ قرآن نے لکھا، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا۔ عمران کی بیوی نے نظر مانی۔ یہ آج کل آپ کو اس بات سے بھی لوگ پریشان کرتے ہوں گے کہ ہمیں منتا منتے پھرتے ہیں۔ ہو بھائی یہ نبیوں کا طریقہ لکھا ہے، سبحان اللہ، نظر ماننا۔ ویسے ہمارے ہاں تو آج کل یہ رواج بڑا ہے نا، بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کی تربیت یہ کی تھی کہ حسنین کریمین بیمار ہوتے تھے تو روزوں کی نظر مانتے تھے۔ سبحان اللہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا۔ سیدہ پاک جب بچے بیمار ہوتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں نظر مانا کرتے۔ یہ مجھے نہیں علم کہ آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہے یا نہیں ہے۔ نظر عبادت ہوتی ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ ہم پیروں فقیروں کی نظریں نہیں مانتے۔ نظر جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کی۔ ہم کھانا پکاتے بھی اللہ کے لیے ہیں، کھلاتے بھی اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ ذکر کرتے بھی اللہ کے لیے ہیں، ذکر سنتے بھی اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے، اور میں نے ابتدا میں جو بات کہی تھی وہ عقیدے کی کہی تھی کہ ذکر اللہ کا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کریں گے اور اس سے جو ثواب ملے گا وہ ان کو پیش کر دیں۔ عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے، نظر صرف اللہ کی ہو، اس کا ثواب حضور دادا صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنے شیخ کی بارگاہ میں پیش کریں، والدین کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے وہ اچانک وہ اشارے میں یہ بات ہو گئی، مولا علی ویسے بیمار ہو جائیں تو وہ بھی دوائی لینے نہیں جاتے تھے۔ غزوہ خیبر یہ بتاتا ہے کہ آنکھیں دکھنا شروع ہو جائیں تو حضور کے لعاب دہن سے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک
دوائی کا بھی طریقہ ہے، لیکن انبیاء، اولیاء، اشفیاء کا، صحابہ کا طریقہ زیادہ یہی تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی نظر مان لیا کرتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ یا اللہ جو کچھ میرے بطن میں ہے میں اس کو وقف کر دوں گی تیرے گھر کی خدمت کے لیے۔ ویسے میں جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ آج کتنے گھرانے ہیں کہ کبھی کوئی یہ کہے کہ مولا کریم اپنے بچوں میں سے ایک بچہ تیرے دین کے لیے وقف کرنا۔ یہ اللہ کے دین کے لیے بچہ وقف کرنا، قرآن کریم نے اس پہ یہ پورا مضمون لکھا ہے۔ ہاں فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، جب وضع حمل ہوا تو سیدہ مریم کی ماں نے کہا مولا کریم یہ تو بیٹی ہو گئی۔ اب ذہن میں تو یہ تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا، اس کو میں تورات کا عالم بناؤں گی، وہ مسجد کی خدمت کرے گا، منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو تبلیغ کرے گا، ذہن میں یہی تھا۔ اب جب بیٹی ہوئی تو ذہن میں یہ تھا کہ بیٹا ہوگا اور وہ دین کی خدمت کرے گا، اس لیے فوری طور پہ کہا قالت رب انی وضعتها انثی، مولا کریم یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، واللہ اعلم بما وضعت، میرے اللہ نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے تو نے کیا جنا ہے، اللہ کو نہیں پتا تیرے گھر کیا پیدا ہوا، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو پتا تو نے کیا جنا ہے۔ بس میں وہ جملہ ایک آپ کو جو ہدیہ کرنا چاہتا تھا قرآن کریم کا، موضوع تو میرا یہ نہیں تھا، وہ جملہ میں جو اللہ فرماتا ہے نا کہ بیٹیوں کے نام سن کے جن کے منہ کالے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے جن کو اللہ کا فیصلہ منظور نہیں۔ بیٹی کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی، اللہ تیرے گھر خوشخبری لے کے آیا تھا۔ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ اللہ بیٹے کی دفعہ کسی کے گھر میں خوشخبری لے کے آئے، اور یہ جملہ کمال کا، فرمایا تیرے ذہن میں بیٹے کا تصور تھا، بیٹا ہوگا، تورات کا عالم ہوگا، شمشیر زنی کرنے والا ہوگا، بڑا ایک خوبصورت بیٹے کا تصور لیا تھا تو نے، لیکن یاد رکھ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، تو نے جتنا جی چاہے اچھا بیٹا سوچا تھا وہ بیٹا اس بیٹی جیسا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا بیٹیاں بھی دین کے لیے وقف ہو سکتی۔ سبحان اللہ، تو کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ کے، میں نے یہ ساری تمہید پتہ کیوں باندھی ہے؟ زندگی کے بعد پہلا حق، پہلی ضرورت انسان کی ہدایت ہے، پہلا اس کا حق ہے زندہ رہنا، اگر وہ زندہ ہے تو اس کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی، ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، کتنی ضرورت ہے ہدایت کی انسان کو، ذرا تصور تو کرے نا کہ انسان کو جو بنیادی ضرورت ہے ہدایت کی ضرورت کتنی ہے۔ لیکن آج کل یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ میں اپنے نفع نقصان کو بہتر سمجھتا ہوں، مجھے کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں۔
کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اگر ضرورت نہیں تھی تو پھر 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انسان کو ہدایت کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ ہے اصل سوال. بیسوں کے لیے نبی کیوں نہیں آئے؟ پرندوں کے لیے نبی کیوں نہیں آئے؟ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی اللہ نے نبی کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ انسان کے اندر سرکشی ہے، بغاوت ہے. انسان اللہ کے حکموں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے فیصلوں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی میں نے قرآن سے یہ مثال اس لیے پہلے دے لی ہے کہ ایک فیصلہ اللہ نے کیا تیرے گھر بیٹی پیدا کرنے کا، تو نے تو اللہ کے اس فیصلے کو ہی نہیں مانا تھا، بغاوت پہ اتر آیا تھا. تو انسان کے اندر چونکہ بغاوت اور سرکشی ہے، اس لیے اس کو ہدایت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور جس در سے تجھے ہدایت ملی ہے، جس در اقدس سے ہدایت ملی ہے، ان کے میلاد کا تذکرہ ہر وقت اس لیے ضروری ہے کہ میری سب سے بڑی ضرورت اس در سے پوری ہوئی. سبحان اللہ. انسان کی جہاں سے ضرورت پوری ہو اس کا شکریہ تو ادا کرتا ہے، لیکن اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری سب سے بڑی ضرورت کہاں سے پوری ہوئی، کس در اقدس سے پوری ہوئی. اچھا، وہ ضرورت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھا گیا، یہ جو میری اور آپ کی زندگی ہے نا، اللہ اس کو زندگی نہیں کہتا. یہ بڑی عجیب بات میں آپ کو بتانے لگتا ہوں. اللہ اس کو زندگی نہیں کہتا. آپ کہیں گے کہ یہ میں تو سمجھتا تھا کہ میں زندہ ہوں. نہیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو دوڑ کر آیا کر. اللہ رسول کی پکار پہ دوڑ کر آیا. جو لوگ عربی سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتے ہیں، اصول یہ ہوتا ہے، عربی میں چونکہ جمع 3 سے شروع ہوتی، 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ آتا ہے. باقی تمام زبانیں، وہ ہماری اردو ہو، پنجابی ہو، پرشین ہو، فرینچ ہو، جرمن، جو جتنی بھی زبانیں ہیں اس میں جمع 2 سے شروع ہوتی. عربی زبان میں 3 سے شروع. اب پیچھے 2 ہیں، آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اور آگے واحد کا صیغہ اذا دعاکم، تثنیہ کا صیغہ نہیں آیا. میرا خیال یہ گفتگو ختم کاری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، محفل میلاد مصطفیٰ. آگے تثنیہ کا صیغہ نہیں آیا، واحد کا صیغہ آیا. عربی گرامر کے اعتبار سے آگے تثنیہ کا صیغہ بنتا تھا، لیکن یہاں اہل علم بھی وجد میں آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ بلائے اور اس کا رسول بلائے. آگے صیغہ واحد کا. اگر تثنیہ کا صیغہ آتا تو لوگ سمجھ بیٹھ جاتے کہ اللہ کا بلانا اور ہے اور رسول کا بلانا اور ہے. اللہ نے آگے صیغہ واحد کا استعمال کیا کہ کبھی ذہن میں یہ نہ آئے کہ اللہ کا بلانا اور ہے اور رسول کا بلانا. سبحان اللہ.
بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو سمجھنا اللہ ہی نے بلایا ہے. ان دونوں کا بلانا ایک ہے. سبحان اللہ. اب یہ حدیث اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عشاء کی نماز میں کھڑا ہو رہا ہوں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوں اور میری ماں مجھے آواز دیتے تو میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سنتا. سبحان اللہ. یا علماء سے سنتے رہتے، لیکن میں اس کا تھوڑا سا جو تجزیہ کرنا چاہتا ہوں. اب میری ماں بلائے، میرا باپ بلائے اور میں نوافل میں ہوں تو پھر مجھے نوافل چھوڑنے پڑیں گے کیونکہ ماں باپ کی خدمت فرض ہے. تو آپ نوافل چھوڑ دیں گے اور ماں کے اور باپ کے کہنے پہ ان کی آواز سنیں گے، بات سنیں گے. لیکن اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو پھر ماں یا باپ بلائیں تو پھر آپ نماز نہیں چھوڑیں چونکہ اب آپ اللہ کے فرائض میں مشغول ہیں. لیکن اگر نبی پاک بولا تو پھر آپ فرض بھی پڑھ رہے ہوں تو آپ کو نماز چھوڑ کے جانا ہوگا. پتہ نہیں کیسے لوگ کہہ لیتے ہیں کہ نبی ہماری طرح کے، کیسے یہ نظریات ڈیولپ ہوتے ہیں پھر ریپورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں، یہ آیت کہہ رہی ہے، نص قطعی ہے. بلایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی آئے، گھر کے لیے سودا لے آؤ، سودا لے کے آئے، گھر دے آؤ. ہاں کیا کر رہے تھے جب میں نے آواز دی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا اچھا جہاں سے چھوڑ کے آیا تھا نا وہی سے جا کے شروع. سبحان اللہ. جب تک تو نبی کے کام میں رہا ہے اللہ ہی کے کام میں رہا ہے. سبحان اللہ. نماز میں رہا ہے. یہ ہے آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. حالانکہ فقہی اصول کیا ہے؟ اصول فقہ میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کا سینہ پلٹ جائے قبلے کی جانب سے تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. آپ نماز کے دوران کسی سے گفتگو کریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اگر ذہن میں خیال پیغمبر کا ہے، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر سینہ قبلے سے پلٹ جائے. اب سینہ قبلے سے پلٹا لیکن جو قبلے کا قبلہ ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، علی. عظمت و شان مصطفیٰ. زندہ باد. اب گفتگو ہوئی ہے سودے کی لیکن نبی کی خاطر ہوئی ہے، اس لیے نہ اس گفتگو سے نماز ٹوٹی، نہ اس سینہ پلٹنے سے نماز ٹوٹی. میں کبھی سوچتا ہوں کہ شاید اسی حدیث کو پڑھتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ جملے نکلے ہوں گے کہ اصل الرسول بندگی آج کی. سبحان اللہ. لیکن جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا، قرآن کریم نے اسی لیے سختی سے منع کیا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، اطاعت میں، فرما برداری میں ہوتے ہیں تو ذہن میں کبھی شک بھی نہ آئے، کبھی شک بھی نہ ذہن میں آئے کہ میں شاید اللہ کی اطاعت میں نہیں ہوں.
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ ہی کا حکم مانا۔ آگے یہ جملہ قرآن کریم نے جو لکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں دوڑ کر آیا تھا۔ جو دوڑتا ہے وہ زندہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے تو دوڑتا ہے، جو آواز سنتا ہے وہ بھی زندہ ہے، جو آواز پہ جواب دیتا ہے زبان سے گفتگو کرتا ہے وہ بھی زندہ ہے، لیکن اللہ اس کو زندگی کہتے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب بلائیں تو آؤ، لما یحییکم، تاکہ میرا نبی تمہیں زندگی عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تاکہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں زندگی عطا کرے۔ اس لیے زندگی بھی وہی ہے جو نبی کے در سے ملتی ہے، اور ہدایت بھی وہی ہے جو رسول اللہ کے در سے ملتی ہے۔ یہ ہے انسان کی بنیادی ضرورتیں، یہ بنیادی ضرورتیں، ان کا انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ زندگی تو ابو جہل کے پاس بھی ہے، میرا اللہ پتہ کیا فرماتا ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپایوں ڈنگروں کی مانند ہیں، پھر فرمایا بل ھم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ جس کے پاس نبی کی دی ہوئی زندگی نہیں اس کو تو قرآن انسان بھی نہیں کہتا، اور جس کے پاس نبی کی دی ہوئی زندگی ہوتی ہے وہ بیٹیوں کی پیدائش پہ منہ کھالے نہیں کرتا، وہ کبھی بھی پیغمبر کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھولتا نہیں ہے، اس میلاد کے صدقے ہمیں زندگی بھی ملی اور ہدایت بھی ملی، زندگی بھی ملی اور زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی ملا۔ اب دوسری بات آپ نے کہا تھا کہ میلاد اور معراج، میں نے سورہ نجم سے وہی آیا مبارکہ تلاوت کی تھی کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، اتنا بڑھیا جملہ ہے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بات ہو رہی، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں ہے، دل نے تصدیق کی ہے کہ واقعی اللہ کو دیکھا ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی عظمت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بس صرف دو چیزیں یہاں اس عظمت کے حوالے سے، دو چیزیں صرف عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات نبیوں کو مکے میں بھی اکٹھا کر سکتا ہے۔ بھائی ادھر مسجد اقصیٰ میں جو اکٹھا کیا تو اللہ حکم دیتا کہ ادھر حرم شریف میں مکہ میں سارے اکٹھے ہو جاؤ، نبی پاک کا وہ سفر بھی بن جاتا، یہاں پر ہی سب کو نماز پڑھا دیتے۔ یہ مسجد اقصیٰ میں امامت کیوں کروائی؟ کبھی شاید اس پہ غور و فکر نہیں آپ نے کیا۔ ہمارے بڑے بزرگوں نے لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ، میں کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صرف ہم ذرا مطالعہ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں۔
قبلے دو تھے، یہ بات ذہن میں رکھنا، اور یہ دوسرے پارے کا پہلا رکوع اپنے علماء سے پڑھ لیا کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلا قبلہ بھی اللہ ہی نے بنایا تھا، وہ کوئی کسی انسان کی تخلیق نہیں تھی۔ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا وہ قبلہ بھی اللہ ہی نے بنایا تھا۔ بس فرق صرف یہاں یہ تھا، ہائے ہائے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قبلہ وہ بھی اللہ کی مرضی کا تھا، قبلہ یہ بھی اللہ کی مرضی کا تھا، پر اس میں ایک بات اور شامل ہو گئی کہ اس میں محبوب کی رضا آ گئی۔ سبحان اللہ، قبلةً ترضاها، اب جو قبلہ ہے محبوب اس میں تیری مرضی شامل ہے۔ اب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا معیار ذرا دیکھ لیں تھوڑا سا۔ آپ ایسے نہ سمجھیں کہ اللہ کے محبوب کی مرضی کوئی معمولی شے ہے۔ آپ کی مسجد کا رخ بتا رہا ہے کہ قبلہ ادھر ہو، آپ قبلے کو پیٹ کر لیں اور ادھر کو اپنا منہ کر لیں، سجدہ اللہ کو ہی کریں، تسبیح اللہ کی بیان کریں، حمد اللہ کی بیان کریں، ساری رکعتیں آپ نے پڑھ لی اور اللہ نے نماز منہ پہ مار دی۔ جو قبلے کی طرف پیٹ کرے گا نا، یہ شرائط نماز نہیں سے، اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں نا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، سننے کو ملتا ہے نا، ان سے کہنا ذرا قبلے کی طرف پیٹ کر کے تو دے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، میرے اللہ نے تو فرمایا تھا کہ مشرق اللہ کے لیے، مغرب اللہ کے لیے، اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کرو اللہ ادھر ہی ہے۔ قرآن ہے نا، اللہ تو ہر طرف ہے، جدھر رخ کرو گے اللہ ادھر ہی ہے۔ لیکن ذرا قبلے کی طرف پیٹ کر کے تم نماز تو پڑھ کے دکھا، کیوں؟ سجدہ تو یا اللہ تجھے ہی کیا ہے، سبحان ربی یا لالا تجھے ہی کہا ہے، سبحان ربی یا لازیم تیری تسبیح بیان کی ہے، حمد تیری بیان کی ہے، لیکن اللہ وہ نماز وہ سجدے سب کچھ منہ پہ مار دیتا ہے، لے جا مجھے یہ نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ تیری اس نماز کے پیچھے میرے نبی کی رضا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ محبوب کی رضا کوئی معمولی شے نہیں۔ اب یہاں چونکہ سوال یہ اٹھ بیٹھا تھا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ مسجد اقصی میں کیوں نبیوں کو بلایا؟ میرا اللہ فرماتا ہے یہ بے وقوفوں نے سوال کرنے شروع کر دیے تھے کہ قبلہ تو وہ ہے جو پہلے نبیوں کا رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے ادھر کو ہی رخ انور فرماتے تھے۔ یہ قبلہ تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ صرف مسلمانوں کا ہے۔ اگر نبی یہاں بلائے جاتے تو آج بھی عیسائیوں نے کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی قبلے کے امام ہیں۔ اب اللہ نے نبیوں کو بلایا مسجد اقصی میں اور امامت کروائی تمام انبیاء کو، اور قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ آج ایک قبلے کا نہیں دونوں قبلوں کا امام ہے۔ سبحان اللہ، قبلہ وہ بھی اللہ کی مرضی کا تھا، قبلہ یہ بھی اللہ کی مرضی کا ہے، لیکن ان دونوں قبلوں کا امام ایک ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے اللہ نے نبی مکے میں نہیں بلائے،
اس لیے کہ کہیں کو بعد میں یہ نہ کہے کہ مسجد اقصی کا امام کوئی اور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے بھیجا ہے نا، اس لیے دونوں قبلوں کے امام کی بات ہے۔ اب ہدایت کون کر سکتا ہے؟ ہدایت وہ کر سکتا ہے، میں نے بات وہی جہاں سے شروع کی تھی وہ آپ تک پہنچانی ہے۔ ہدایت وہ کر سکتا ہے جس کو تمام راستوں کا علم، جس کو تمام راستوں کا علم نہ ہو وہ ہدایت نہیں کر سکتا۔ میں اپنے نوجوان بچوں کو، پڑھے لکھے بچوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں یو ای ٹی میں، یہ جو انجینئر یونیورسٹی ہے لاہور باغبان پروگرام، وہاں ہمارا ایک پروگرام تھا، تو وہاں یہ بات معراج کے حوالے سے، اس وقت یہ خلا میں جتنے راکٹ چھوڑے جاتے ہیں، ایک تو وہ امریکہ میں سینٹر ہے، ایک ادھر آذربائیجان جو ہے روس کا یہاں مرکز ہے، وہ ناسا ہے جو امریکہ نے بنایا۔ آج آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ جو آپ کی خلا ہے نا، اس کے اوپر ایک طے ہے فضا میں ہوا کی، آپ آسمانوں کی طرف ہر جگہ سے نہیں جا سکتے۔ اب دنیا میں کہیں سے بھی راکٹ جو خلا میں چھوڑا جاتا ہے وہ پہلے مسجد اقصی پہ جاتا ہے، وہاں سے پھر وہ آسمانوں کی طرف سفر کرتا ہے۔ ہر کہیں سے کوئی راکٹ فضا میں نہیں، وہ تباہ ہو جائے گا، فضا کی رگڑ کی وجہ سے برباد ہو جائے گا۔ آج لوگوں کو یہ بھی بتانا تھا، یہ تو اب لوگوں کو پتا چلا ہے کہ اگر آپ نے آسمانوں کا سفر کرنا ہے تو پھر آپ ہر جگہ سے نہیں کر سکتے۔ آج یہ بھی بتایا گیا تھا، معراج شریف کی رات یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ نبی، یہ ہمارے محبوب، یہ امام الانبیاء صرف زمینی راستوں سے واقف نہیں، آسمان کے راستوں سے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہدایت تو وہ کرے نا جو سارے راستوں کو جانتا ہے۔ بھئی مکے سے بھی تو براق اوپر کو جا سکتا نہیں، بعد میں آنے والے انسانوں کی رہنمائی کرنی تھی کہ کبھی تمہارا جی کرے کہ ہم خلا میں جائیں تو پھر آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ خلا میں جانے والا راستہ کہاں سے۔ سبحان اللہ۔ سیرت کی کتابوں میں 10 خطبات لکھے، جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھا لی تو پھر وہاں پہ خطبات انبیاء کرام کے 10 خطبات کا ذکر ہے۔ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر، سیرت الشام میں بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں وہ خطبات آپ کو مل جائیں گے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے پہلا انسان بنایا، میری توبہ کو قبول کیا، مجھے مسجود ملائک بنایا۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ تعالیٰ نے شانیں ان کو عطا کی تھی ان کا تذکرہ، میں چونکہ وقت ہو گیا ہے میں اس لیے اب اس کو کلوز کر رہا ہوں، ورنہ تو وہ ایک خطبے پہ کافی لمبی ظاہر ہے، وقت چاہیے۔ نوح علیہ السلام کا خطبہ بھی لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انعامات ان کو دیے تھے انہوں نے بھی تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا خطبہ بھی لکھا ہے، آخر میں صدارتی خطبہ، میرے اور تمہارے آقا مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، صدارتی خطبہ۔ میں کئی دفعہ اپنے شاگردوں سے، بچوں سے یہ کہتا ہوں
کہ اصل میں ہم نے اس دین کو نا بڑا محدود کر دیا، ویژن عالمین والا نہیں رکھا۔ ویژن بہت چھوٹا سا تھا۔ پہلے تو ہم نے دنیا کو تقسیم کیا، ممالک میں تقسیم کیا، پھر ہم نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں، پھر مسلمانوں میں آگے فرقہ واریت شروع ہو گئی، پھر ہر فرقے کو ہم نے کہا کہ یہی ٹھیک ہے۔ نہیں، اللہ جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ ہم نے قرآن کی یہ جو ویژن تھا عالمین کا، اس کو ہم نے نہیں سمجھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی باری آئی تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اور جب میرے اور تمہارے آقا مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نے تعارف کروایا تو پتہ کیا تھا؟ کافۃ للناس۔ اپنا تعارف کروایا تو فرمایا برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، انسانوں کا الہ، انسانوں کا رب، انسانوں کا مالک۔ قرآن ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت۔ لیکن آج ہم کیسے، ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ہم دوسرے انسانوں کے لیے کیا اس قرآن کی تعلیم کو لے کے نکلیں گے۔ میرے جو بچے تھوڑا بہت تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں، برطانیہ کی ایک وزیر اعظم گزری ہے مارگریٹ تھیچر، یہ 15 سال وزیر اعظم رہی، بڑی کامیاب سیاستدان تھی۔ میں اس کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، ایک صحافی اس سے پوچھتا ہے کہ تو بڑی کامیاب لیڈر رہی ہے، تو لیڈر کیسے بنتا ہے؟ یقین جانیے میں اس کا جملہ سن کے خود بھی شرمندہ ہوا۔ ایک عیسائی عورت کہہ رہی ہے لیڈر کا معیار کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، جو معیار قائم کر دیا گیا تھا اس میں کبھی فرق نہیں آتا۔ اس نے کہا وہ معیار کیا ہے؟ اس نے کہا وہ معیار ایک ہی ہے، اگر غلاموں کے پیٹ پہ ایک پتھر ہو اور لیڈر کے پیٹ پہ 2 ہو تو وہی رہنما ہوتا ہے۔ ہم نے تو اس کو معیار نہیں بنایا، ہم نے تو سمجھا کہ نہیں لیڈر تو بڑے پیسوں والے ہوتے ہیں، بڑی گاڑیوں والے ہوتے ہیں، اور جو قومیں آج ہم پہ حکومت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں۔ آج کل تو تصوف میں بھی بڑی عجیب باتیں آ گئی، آج کل تو پیر بھی بڑے ہوئے ہیں نا جن کے پاس گاڑیاں بڑی ہیں، جن کے پاس پیسے بڑے ہیں۔ نہیں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار مقرر فرمایا ہے، تصوف کا بھی معیار یہی ہے۔ میں نے تو ادھر علی پور شریف میں گیا تھا تو وہاں بھی میں نے شہزاد خان کو یہ جملہ عرض کیا تھا کہ غوث پاک سرکار نے جو معیار مقرر فرمایا ہے کہ اگر کبھی بھوکا رہنا پڑے تو جو پہلے بھوک برداشت کرے وہ شیخ ہوتا ہے۔ جو مریدوں سے کہے نا کہ بھوک تم نے برداشت کرنی ہے وہ پیر نہیں ہوتا۔ اگر کبھی بھوک برداشت کرنی پڑے تو جو پہلے بھوک برداشت کرے وہ پیر ہوتا ہے، وہ شیخ ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی نعمتیں کھانے کا وقت آئے تو جو آخر میں کھائے وہ پیر ہوتا ہے۔ یہی ترجمہ ہے
اس پورے واقعہ کا کہ اگر صحابہ کے پیٹ پہ ایک پتھر ہو اور رسول اللہ کے پیٹ پہ دو ہوں تو وہی رہنما ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم رہنما نہیں رہے نا، ہمارے اپنے پیٹ نہیں بھرتے، ہم نے انسانوں کو کیا ہدایت کرنی؟ چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں۔ میرے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑھیا جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے پنجابی میں کہا کرتے تھے، میں بھی پنجابی میں وہ الفاظ دہرا دیتا ہوں، بیٹا جدا اللہ رسول دے گھروں رج نہیں ہویا وہ کتوں بھی نہیں، جدا اللہ رسول دے گھروں رج نہیں ہویا وہ کتوں بھی نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہلواؤں اور میری نظر کسی اور طرف ہٹ جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے قرآن نے یہ جو تعارف کروایا کافۃ للناس، مسلمانوں، مومنوں، عربوں، پاکستانیوں کے لیے نہیں، اب اس کائنات کے لیے اگر کوئی کافی ہے تو وہ محمد رسول اللہ، انسانوں کے لیے کافی۔ یہی جملہ، خطبہ تو لمبا ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے اس گروہ میں جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں بھی یہی جملہ تھا، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ہی انسانوں کے لیے کافی بنا۔ سبحان اللہ، کافۃ للناس، سبحان اللہ، یہ قرآن کا جملہ تھا جو حدیث کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا اس خطبے میں، اور یہی جملہ ختم نبوت پہ سب سے بڑھیا جملہ ہے۔ سبحان اللہ، ختم نبوت پہ یہ بڑھیا جملہ ہے۔ آدم کے بعد نوح کیوں آئے؟ شیش کیوں آئے؟ ابراہیم کے بعد اسماعیل کیوں آئے؟ اس لیے کہ ضرورت تھی۔ بے شک۔ بھائی موسیٰ کے بعد زکریا کیوں آئے؟ ضرورت تھی۔ اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے قرآن نے بھی کہہ دیا اور شب معراج انبیاء کو بھی اعلان کر دیا گیا کہ اب میرے بعد نبی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اب میں انسانوں کے لیے تھا۔ سبحان اللہ، لیکن اگر اب بھی ہمیں یہ باتیں، میں نے شاید کچھ تلخ بھی ہو گئی ہوں یا، لیکن اپنا دکھ ہے کہ نہیں یار، چھوٹی چھوٹی کسی کی سلام دعا ہو تو وہ کہتا ہے مجھے کون سی فکر ہے، یا جس کی اللہ رسول کے ساتھ سلام دعا۔ سبحان اللہ، کب میرے اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا دوست وہ ہے جو رات کو 10,000 نفل پڑھتا ہے، جس نے بڑا جبہ پہنا ہو، کو بڑی سی دستار ہو، کو 10,000 بندہ پیچھے نعرے مارنے والا ہو؟ نہیں، میرے اللہ نے اپنے ولی کی ایک ہی نشانی بیان کی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرا دوست ہوتا ہی وہ ہے جس کو خوف کوئی نہیں ہوتا۔ اور میں، اگر آپ برداشت کر پائیں، میرے غوث پاک سرکار کی کتاب ہے فتوح الغیب، ایسے ہر کسی کو لیڈر، پیر، شیخ نہ بنا لیا کریں، فتوح الغیب کا مطالعہ کریں، اردو ترجمہ اس کا آ گیا ہے، عربی میں ویسے تو لکھی گئی، علماء ضرور پڑھیں اس کو۔ میرے غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ تو اپنے شیخ، اپنے پیر کے پاس جاتا ہے، دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں انسان کے پاس، ایک اس کا وقت اور ایک دولت، یہی دو قیمتی چیزیں۔ تو میرے غوث پاک سرکار نے ویسے لمبی بحث لکھی ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔
فرماتے ہیں تو اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے، یہ دو چیزیں تو قربان کرتا ہے، اپنا وقت بھی دیتا ہے اور اپنی دولت بھی خرچ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ تیرے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا حقیر ہے، گھٹیا ہے، دین اعلیٰ ہے۔ تو میرے پاس جو دولت ہے وہ گھٹیا ہے، میرے شیخ کے پاس دین ہے وہ اعلیٰ ہے، تو میں گھٹیا دے کے اعلیٰ خرید لوں۔ تو اپنے شیخ پہ دولت اس لیے خرچ کرتا ہے کہ میں گھٹیا دے کے اس سے اعلیٰ چیز لے لوں۔ اور اس بحث کا آخری جملہ جو میرے غوث پاک سرکار نے فرمایا، آپ نے فرمایا کبھی اکیلا بیٹھ کے سوچ لیا کر، جو بندہ گھٹیا کے معاملے میں تیرا محتاج ہے وہ جو اعلیٰ خاک دے گا، جو خود دیکھتا رہتا ہے کہ میرا مرید ہے مجھے پیسے دے، مریدوں کی جیب میں نظر رکھتا ہے، جو خود گھٹیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ تجھے اعلیٰ کیا دے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ اگر شیخ بننے کا شوق ہے تو پھر بھوک پہلے شیخ کو برداشت کرنی پڑے۔ پیغمبر کی سنت یہی ہے کہ اگر مریدوں کے پیٹ پہ ایک پتھر ہو تو پھر پیر کے پیٹ پہ دو ہونے چاہیے۔ اگر یہ حرکت نہیں ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو شیخ نہیں۔ وہی غریب نواز آج 6 رجب آنے والی ہے، سبحان اللہ۔ بر صغیر میں کیا کہ انہوں نے کوئی بڑے بڑی کرامات دکھائی تھی۔ وہ شودر، وہ بھوکے جن کو ہندوؤں کی بڑی ذاتوں والے اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتے تھے، میرے پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا، ان دنیا کے دتکاروں کو اپنے سینے سے لگایا، ان بھوکوں کو کھانا کھلایا، تبلیغ نہیں کی، وہاں کھڑے ہو کے کوئی تقریریں نہیں کی، جن کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے دیے، کھانا کھلاتے اپنے سامنے بٹھا کے۔ ہائے ہائے ہائے، جب وہ کھانا کھا کے چلا جاتا تو میرے غریب نواز کے ہاتھ کھڑے ہوئے، سبحان اللہ۔ مولا کریم تیری مخلوق ہے، تیرا بندہ ہے، ہندو ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، بھوکا تھا، میں تو تیرے بندے کی اتنی ہی عزت کر سکتا تھا، اس کو لباس دیا ہے، کھانا دیا ہے، عزت دی ہے، کھڑے ہو کے سینے لگایا ہے، مولا کریم اب اس کو ایمان بھی دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ ایمان بھی دے دیتا۔ اس لیے یہ جملہ آخری جو میں نے عرض کیا ہے، اور یہ میں دعا، آپ کو پتہ ہے میں اکثر جگہوں پہ یہ کہتا ہوں، مجھے سکون قلب نصیب ہوتا ہے، مولا علی سرکار سے منسوب ہے دعا، میرے لیے اتنی ہی عزت بڑی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میرے لیے اتنی ہی عزت بڑی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔